بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 اردو اے کلاس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے تھے، حکایت رومی۔ اس کے ہم نے چیپٹر ریڈ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، الفاظ معنی بھی ہو گئے تھے اور 2 سوال بھی پچھلے لیکچر میں ہو گئے تھے۔ آج ہم سوال نمبر 3 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی نوٹ بک نکالیں۔ جانوروں کی زبان جان کر اور اپنی موت کے بارے میں سن کر اسے کیا احساس ہوا؟ جانوروں کی زبان جان کر اور اپنی موت کے بارے میں سن کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے عاجزی سے معافی مانگی۔ سوال نمبر 4 لکھیں۔ اگر ہمیں اپنے آنے والے حالات کا علم پہلے سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمیں اپنے آنے والے حالات کا پہلے سے علم ہو جائے تو بے سکونی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے اور غائب کا علم رکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ حکایت کے لیے کوئی موضوع عنوان تحریر کریں۔ موضوع عنوان ہے اس کا پوشیدہ حکمت۔ پوشیدہ حکمت۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، حکایت کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب بہتر جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے۔ اس سبق میں جانوروں کا مالک ان کی زبان سمجھنے پر بضد تھا اور اس کو سمجھنے سے اسے نقصان ہوا۔ آپ بچوں خلاصے کی ہیڈنگ دیں۔ حکایت کا خلاصہ تحریر کیجئے۔ خلاصہ لکھیں۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانور ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر وہ مالک سوچنے لگا کہ مجھے ان جانوروں کی زبان آتی تو میں ان کی باتیں سمجھ سکتا۔ وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ مجھے ان جانوروں کی زبان سمجھ آ جائے۔ اس شخص کے بار بار اصرار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ان دونوں کی زبان کا علم عطا فرما دیا ہے۔ وہ شخص ان کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے کتے سے کہا کہ کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھا لینا، کیونکہ انسان گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ مالک نے یہ بات سنتے ہی گھوڑے کو بیچ دیا اور نقصان سے بچ گیا۔ پھر مرغ نے کتے سے کہا کہ کل مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی مالک نے اونٹ بھی بیچ دیا اور نقصان سے بچ گیا اور کتا گوشت نہ کھا سکا۔ پھر مرغ نے کتے سے کہا کہ کل مالک کا غلام مر جائے گا، اس کے رشتہ دار بہت سا کھانا پکائیں گے تو تم جی بھر کر کھانا۔ تو مالک نے غلام کو بھی بیچ دیا۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تمہاری ساری باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں۔
مرغ نے کتے سے کہا کہ اب ہمارے مالک کی جان پر بننے والی ہے، کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتا ہوا پہنچا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اب خود اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لو۔ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اس آدمی کی حالت خراب ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جی بچوں، خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آگے سوال نمبر 5 میں دیکھیں، ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ہیڈنگ دیں۔ پہلا محاورہ ہے ہمارے پاس عیش ہونا، جملہ بنائیں اس کا، محنت ہی سے عیش حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا دیکھیں، دعوت اڑانا، جملہ بنائیں، علی کی کامیابی کی خوشی میں سب نے بھرپور دعوت اڑائی۔ اگلا محاورہ ہے جان پر بننا، جملہ ہے اس کا، برے کاموں سے بچو ورنہ جان پر بن جاتی ہے۔ اگلا دیکھیں، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہونا، جملہ بنائیں، امتحان میں اول آنے پر احمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جی یہ ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بک کے اوپر جو ایکسرسائز ہے، سوال نمبر 6 ہے یہ ہمارا، مندرجہ ذیل خالی جگہ خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ سے یہ آپ نے پر کرنی ہے۔ یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر خود اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ کام آپ نے کاپیز میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح سے اسے یاد کرنا ہے اور اچھا کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔